یہ سفر ہے وصل الی اللہ کا سفر، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سفر۔ یہ سفر ہے گناہوں سے نیکی کی طرف کا سفر۔ یہ سفر ہے غفلت سے حضوری کی طرف کا سفر۔ یہ سفر ہے دنیا کو سینٹرل فوکس سے ہٹا کر آخرت کی طرف فوکس ہونے کا سفر۔ یہ سفر ہے خالق کی طرف بڑھنے کا سفر، یعنی کہ مخلوق سے ہٹ کر خالق کی طرف کا سفر۔ دنیاوی سفر نہ کرنے سے جو ضروریات پوری نہ ہوں ان کا تو کمپنسیشن ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ روحانی سفر بندہ ترک کر دے تو اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں۔ یوں سمجھیے کہ یہ سفر انسان کے اوپر لازم اور فرض ہے۔ مخلوق سے کٹنا، خالق سے جڑنا، اس کا تو حکم ہمیں خود قرآن دیتا ہے۔ اب سمجھدار مسافر وہ ہوتا ہے جو کہ اپنے سفر میں کسی نہ کسی گائیڈ کو ساتھ لے، اور یہ بات دونوں سفروں میں مشترک ہے، چاہے وہ دنیاوی سفر ہو یا روحانی سفر ہو۔ جو شخص کسی گائیڈ کے ساتھ، کسی راہبر کے ساتھ سفر کرتا ہے وہ سفر میں زیادہ کامیاب رہتا ہے۔ اب آپ سفر پہ چلیں، راستے کا علم نہ ہو تو کئی مشکلات آ سکتی ہیں۔ بندہ بھٹک سکتا ہے، راستے میں کھو سکتا ہے، گم سکتا ہے، کوئی اجنبی آ کے اس کو لوٹ سکتا ہے۔ تو اندھا دھند سفر کرنا یہ بیوقوفی سمجھی جاتی ہے کہ بندے نے جانا پوائنٹ اے پہ تھا، پہنچ پوائنٹ ڈی پہ گیا۔ کسی نہ کسی رہبر کا ساتھ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دنیاوی سفر میں رہبر کا لینا اتنا اہم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا سفر فرمایا تو اس وقت بھی ایک راہبر کو ساتھ لیا۔ اس راہبر نے ان کو وہ راستہ دکھایا جو کہ عام راستے سے ہٹ کے تھا، اور کیونکہ اس وقت کی ضرورت یہی تھی۔ اگر وہ خود اس راستے کو ڈھونڈنے نکلتے تو کیونکہ اس راستے پہ جانے کا تجربہ نہیں تھا تو عین ممکن تھا کہ کسی اور مشکل میں پھنس جاتے۔ تو اسباب کی حد تک، حالانکہ وہ تو یہ وہ ذات تھی جن کو فرشتے آ کے، جبرائیل امین آ کے گائیڈ کر سکتے تھے، ان کو کسی بندے کی راہبری کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اسباب کو اپنانے کی حد تک، یہ سکھانے کے لیے کہ اسباب کو لینا ضروری ہے، انہوں نے بھی ایک راہبر کو لیا، اور اس راہبر نے ان کو راستہ دکھایا اور ان کو ان کی منزل تک پہنچایا۔ تو دنیاوی راستے میں کسی گائیڈ کو لینا یہ تو حدیث سے ثابت ہو گیا۔ تو جس طرح دنیاوی راستے میں کسی گائیڈ کو لینا حدیث سے ثابت ہے، تو اسی سفر میں، باطنی سفر میں کسی راہبر کو لینا بھی حدیث سے ثابت ہو گیا۔ وہ کیسے؟ کہ جب ابو بکر صدیق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ یہ کون ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ یہ وہ بندہ ہے جو مجھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس راستے کی رہنمائی فرماتے تھے؟ وہ تو روحانی سفر کی، روحانی راستے کی رہنمائی فرماتے تھے۔ تو اپنے لیے ایک گائیڈ کا لینا سنت بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ یہ دونوں قسم کے اسفار، چاہے وہ دنیاوی سفر ہو یا روحانی سفر ہو، اس پہ گائیڈ کا ہونا، راہبر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب یہ جو روحانی سفر کا جو راہبر ہوتا ہے، جو گائیڈ ہوتا ہے، اسے شیخ کہا جاتا ہے۔ اور اس سفر کا اس سفر کی ابتدا جو ہے وہ بیعت سے ہوتی ہے۔ بیعت کہتے ہیں گناہوں سے سچی توبہ کر لینا، یعنی کہ بندہ یوں کہے کہ میں تو انی مہاجر الی ربی، کہ میں تو اللہ کی طرف ہجرت کا سفر شروع کر رہا ہوں۔ کسی نے حضرت سہارنپوری
رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا حضرت بیت کیا چیز ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اس میں مرید توبہ کرتا ہے اور مراد کو گواہ بناتا ہے۔ تو حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو طالب صادق ہے اس کو مرید کہا، اور جو شیخ کامل ہے اس کو مراد کہا۔ یہ بات غور طلب ہے کہ کیوں ایسا کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دل کے اندر محبت ہو اور دل میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ یہ چہرہ دیکھنے سے مجھے اللہ یاد آتا ہے، ان کی مجلس میں بیٹھنے سے مجھے آخرت کی طرف رجوع ہوتا ہے، آخرت کی طرف دھیان جاتا ہے، ان کے کلام کو سن کے دل میں اللہ کی محبت اترتی ہے، انابت اللہ، رجوع اللہ کی کیفیات بڑھتی ہیں، ان کے اعمال کو دیکھ کے دل میں سنت پہ عمل کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے، تو پھر سالک کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنی شیخ کی طرح متبع سنت ہو جائے۔ تو یوں شیخ جو ہے وہ سالک کی مرید کی مراد بن جاتا ہے۔ شیخ کی اتباع کرنا شیخ کا مرید کے لیے مراد بن جانا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ بیعت کرنا کیا ہے کہ مرید کا گناہ سے توبہ کرنا، مراد کو گواہ بنا کر۔ اب یہ گواہ بنانے سے کیا مطلب؟ تو سمجھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہم گناہ کرتے ہیں تو اس پہ بہت سے گواہ مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو فرشتے ہیں وہ گواہ، زمین کا وہ ٹکڑا جس پہ گناہ کیا جائے گا وہ گناہ، جسم کا وہ اعضاء جس سے گناہ کیا جائے گا وہ گواہ، پھر جس کے ساتھ کوئی گناہ کیا جائے گا وہ گواہ۔ تو گناہ کے اوپر گواہی دینے والے تو بہت، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات پسند کی کہ جب بندہ گناہوں سے توبہ کرے اور نیکی کی طرف لوٹے تو اس نیکی کی طرف لوٹنے کے وقت بھی اس کے ساتھ کوئی گواہ موجود ہو جو گواہی دے سکے کہ یا رب یہ بندہ واقعی ہی گناہوں سے چھوٹ کر نیکی کی طرف آنا چاہتا تھا اور میں اس کی اس عمل کے اوپر گواہ ہوں۔ تو روز محشر بندے کا اپنے رب کے سامنے یہ عمل پیش کرنا کہ یا اللہ میں تو نیکی کی طرف بڑھنا چاہتا تھا، میں نے تو گناہوں سے توبہ کی تھی، تو اس پہ اللہ کا ہی کوئی نیک بندہ اللہ کو گواہی بھی دے سکے۔ یہ اللہ نے عمل اس لیے پسند فرمایا۔